بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، ابھی بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور اور معروف مولانا صاحب، مفتی صاحب، جن کا نام مفتی سمر عباس قادری ہے، میں ان کو بڑا اچھا بریلوی مسلک کا مفتی سمجھتا تھا، ایک پائیدار مولوی سمجھتا تھا۔ کیونکہ بریلوی مسئلے کے جتنے بھی مولوی ہیں، ایک دو چند کے، وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں یہ سب دائیں بائیں مارنے والے ہیں۔ اور ان مفتی صاحب کو میں بڑا ایک بریلوی مسئلے کا پائیدار مولوی سمجھتا تھا، لیکن انہوں نے ابھی کیا کیا ہے، انہوں نے ابھی مشہور اور معروف دیوبند مسئلے سے تعلق رکھنے والے مفتی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف ایسے نازیبہ الفاظ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ان کا وہ کلپ وائرل ہوا کہ جسے دیکھ کے یقین جانے کہ مجھے بڑی پریشانی ہوئی۔ میں نے یہ سوچا، میں نے کہا کہ یار یہ بریلوی مسئلے کے اتنے پائیدار عالم دین ہیں، ان کا نہ مفتی صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ کوئی کسی اور محاذ کے اوپر، کسی اور موضوع کے اوپر کوئی ان کا کوئی اختلاف وغیرہ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے مفتی صاحب کے خلاف ایسا کلپ کیوں ریکارڈ کروایا، یعنی اپنے بیان میں ایسی کلپ کیوں بات کی؟ سب سے پہلے آپ وہ کلپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آگے بات کرتے ہیں۔ کراچی کا ایک مولوی ہے، طارق مسعود اس کا نام ہے، عمرو یار ورگا دا منہ ہے، تسی ویکھیا ہونا ہے، چنگی جناب علی کوٹ کرلی ورگا دا قد ہے، وہ چوڑا ماردا ہے سوشل میڈیا تے جو جاندا باندر نچن۔ تو سامعین محترم، آپ نے یہ کلپ سن لیا ہوگا، آپ نے مفتی صاحب کی حقیقت دیکھ لی ہوگی، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے سن لی ہوگی۔ یہ ہے وہ مولانا صاحب جو سیرت رسول امت کے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ ہے وہ مفتی صاحب جو صحابہ کی سیرت، صحابہ کا کردار، مقام، فضیلت امت کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ مفتی سمر عباس قادری صاحب جو امت کو جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہے مفتی سمر عباس قادری صاحب جو امت کے سامنے بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کا خود اخلاق دیکھیں کہ ہزاروں نے لاکھوں لوگوں کے سامنے یہ کس بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کس بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میں ان مفتی صاحب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب، مفتی سمر قادری صاحب، میری بات سنیں، اختلافات ہمارے بھی بہت ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن جس بد اخلاقی کا مظاہرہ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہے، جس بد اخلاقی کا مظاہرہ آپ نے یوٹیوب کے اوپر کیا ہے، یقین جانیے کہ یہ بد اخلاقی سے بڑھ کے انتشار ہے۔ کیوں؟ جہاں پہ آپ پہ ہزاروں لاکھوں فالورز ہیں، آپ پہ ہزاروں لاکھوں محبت کرنے والے ہیں، وہاں پر یہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ہزاروں فالورز ہیں، ہزاروں ان سے محبین محبت کرنے والے ہیں۔ آپ پر یہ ایک چھوٹا سا کلپ، انتشار پسند کلپ جو ہے، یہ ان کے درمیان میں انتشار پیدا کر دینے والا کلپ ہے۔ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کو بے شک ہمارے آپ کے ساتھ اختلافات ہیں یا تھے یا جو بھی ہے، لیکن آپ ایک پائیدار بریلوی مسئلے کے جو ہے مفتی صاحب مانے جاتے تھے، لیکن آپ نے جس بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے، میں اس کے اوپر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ کیا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے نہیں سنی؟ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔ اور آپ ذرا اپنے اخلاق کے اوپر تو ذرا جائزہ لیں، اپنے اخلاق کا جائزہ تو لیں، اپنے گریبان میں تو آپ جھانکیں کہ آپ کن اخلاق کا جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو کون سے اخلاق سکھا رہے ہیں۔ نبی والے اخلاق تو یہ نہیں ہے، صحابہ والے یہ اخلاق تو نہیں ہے، یہ صحابہ والے اخلاق نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ مفتی صاحب ذرا ہاتھ کھلا رکھیں۔ دوسری بات جو میں سب سے اہم بات کرنے لگا ہوں، میں یہ آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بھی شاید لگ رہا ہے کہ جیسے انجینئر مرزا نے مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ مستی کی ہے، ٹکر لینے کی کوشش کی ہے،
شاید آپ بھی یہی کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب شہد کی مکھی ہیں، ان کے ساتھ جو بھی مستی کرتا ہے الحمدللہ وہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ اسے دھول چٹا دیتے ہیں۔ انجینئر مرزا کے ساتھ جو ان کا معاملہ پیش آیا، اب ایک یہ لمبی تفصیل میں لمبا بیان ہو جائے گا، میں زیادہ اس گفتگو کے اندر نہیں جانا چاہتا، وہ تفصیل بھی آپ کو پتہ ہوگی کہ اللہ نے کسے عزت دی اور کسے ذلت سے ہمکنار کیا ہے۔ تو اگر آپ اپنا جو کام کر رہے ہیں، میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ وہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیں، لیکن ان مسائل کے اندر جو ہے آپ نہ الجھیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے آپ ایسے غلط الفاظ جو ہے مفتی صاحب کے خلاف ریکارڈ کروا کے، وائرل کروا کے کہ آپ جو ہے بڑے لوگوں کے اندر آپ کی عزت بن جائے گی؟ عزت اور ذلت دینے والی ذات وہ ایک ہے، وہی عزت دیتی ہے، وہی انسان کو ذلت دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ ان فضول کاموں سے دور رہیں۔ میرا یہ پیغام ہے آپ کو، بس صرف یہ اتنا پیغام دینا تھا۔ اللہ پاک آپ کو ہدایت عطا فرمائے، بلکہ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔